بہرحال کہتے ہیں کہ جدے سے ہوٹل میں پہنچے تو میری بہن نے بالوں میں کنگھی کر لی، حالانکہ وہ احرام میں تھی۔ بہرحال نہیں کرنی چاہیے تھی، کر لی، کہتی ہے 10 ریال صدقہ بھی کر دے، بس اللہ معاف کرے، ویسے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کنگھی کرنے سے بال گرتے ہیں۔ بھائی جو ویڈیو دین کے لیے بنائی جائے وہ جائز ہے، اور جو شیطان کے لیے بنائی جائے وہ جائز نہیں ہے۔ کرنسی شریعت میں پہلے جائز تھی، کون سی کرنسی؟ آخر اسلام میں بھی تو پیسہ تھا نا جی، دینار تھا، درہم تھا، یہ نوٹ ووٹ تو بعد میں چھپے ہیں، لیکن ہے تو اسی کے بدل میں نا۔ جتنا نوٹ چھپتا ہے اتنا سونا دکھانا پڑتا ہے۔ کسی عورت نے بال کٹوانے سے پہلے اپنے احرام کھول دیے، اپنا عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں تو کھول کیا دیا؟ وہی جو رومال باندھا ہوا تھا کھول دیا، کوئی بات نہیں۔ والدین میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق امّ کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امّ کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امّ کا، تیری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا ماں کا حق، اور 4تھے دفعہ فرمایا باپ کا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک تو حمل کا مرحلہ ہے کہ 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ایک وقت ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے جو موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک پھر تیری رضاعت کا جو 2 سال ہیں وہ برداشت کرتی ہے۔ جب وہ 3 مشقتیں اٹھاتی ہیں، اللہ نے بھی اس کے 3 درجے بلند کر دیے۔ قرآن پڑھے اور پھر اپنے لیے بخش دے، اپنے آپ کو بخشنے کی ضرورت نہیں، پڑھ رہے ہو ثواب ملے گا۔ والدین کو ثواب بخشے، اساتذہ کو بخشے، مسلم وہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی کے بعد بیوی کے والدین اپنی بیٹی کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور اس کا مال اپنے داماد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اجازت دے اور اسے اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ساس سسر بھی تو ماں باپ کی جگہ پر ہیں، لیکن شریعت میں وہ پابند نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی کرے اور ساس سسر پر بھی کرے۔ جو صاحب استطاعت لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں جو باہر لنگر چلتے ہیں ان سے صاحب استطاعت امیر آدمی نہ لیا کریں، وہ غریبوں کے لیے۔ اولاد کے والدین پہ کتنے حقوق ہیں؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیں، انہیں دین سکھائیں، دیندار بنائیں اور دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ شادی کے بعد بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں باپ کے؟ تمہیں بیوی نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ نے کیا ہے نا۔ جس کے پیٹ سے نکلے ہو اس کے حقوق بھول گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تصاویر اور ویڈیو نہ بنایا کریں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ دو نوافل نہیں ہو، 2 رکعت ادا کی، زمزم کا پانی نہیں پیا، کوئی بات نہیں۔ صفا جانے کے لیے اسلام اشارہ بھی نہیں کیا، اس پر بھی کوئی بات، کوئی دم نہیں۔ افضل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نہیں کیا، دم کوئی نہیں۔
انٹرنیٹ پہ جو کرنسی کی خرید و فروخت کرتے ہیں، میں اس کو جانتا ہی نہیں تو مسئلہ کیسے بتاؤں؟ جب آدمی ایک چیز کو جانتا نہ ہو تو وہ مسئلہ کیسے بتائے؟ بار بار عمرہ کریں، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر نہیں پھروا سکتے ہو پھر عمرہ نہ کرو، طواف زیادہ کرو۔ 9 مہینے کی بچی ہے، اس کے کتنے بال کاٹے عمرے کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں کاٹنے کی، اس پہ عمرہ کوئی ہے ہی نہیں، احکام ہی نہیں۔ تم اپنے بالوں کا فکر کرو، اس کا کوئی فکر نہ کرو۔ اگر ایک آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن جتنا کھڑا ہو سکتا ہے ضرور کھڑا ہو۔ جہاں کھڑا ہونا مشکل ہو وہاں بیٹھ کے اشارہ کریں۔ میرے والد صاحب کے دوست حافظ رحیم بخش صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، عورتوں کے احرام میں چہرہ کھلا رہے لیکن آگے کپڑا لٹکتا رہے۔ درود و سلام کا تحفہ جو ہے ہم بطور امانت اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں کہ قیامت میں حضور کو پیش کریں، تو اللہ کو ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ کے سپرد تو خود بخود ہو گیا، تم امانت کیا رکھوا رہے ہو؟ معنی یہی ہے نا، اللہم صلی، اللہ آپ رحمت بھیجیں۔ کہتے ہیں جی کہ میوات کے علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد خلفائے راشدین ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کا نقشہ دبئی میں بنا تھا خوبصورت۔ اب وہاں کی ہندو حکومت کہتی ہے جی بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کس نے دیے تھے؟ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ آپ مسجد میں آ کر اگر وہ کافر ہے تو ساتھ کے حجرے میں 1 مہینہ رہو، دیکھو کہ کام چلتا ہے کیسے چلتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا میڈیکل سٹور کا، اور جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا، صرف نفع میں شریک نہیں ہو سکتے ہو۔